سمجھا؟ حق کا ضرورت مند نہ رہے بلکہ گمان بھی، یقین کی ضرورت ہے انسان کو، نہ کہ گمان کی. ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین. نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے یہ گھڑ لیا گیا ہو. ایک لفظ قرآن کا کیا پکار کر کہہ رہا ہے؟ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ایسا قرآن ولكن تصديق الذي بين يديه، لیکن یہ قرآن جو اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو وہ پہلی کتابوں کے، یہ سوال بڑا عجیب ہے. یہ بتانا چاہتا ہے قرآن، اے تورات والو اور اے انجیل والو، تم اپنی کتابوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ کی کتاب ہے، یہی تو کہیں گے. بھئی یہودیوں سے پوچھو تورات کیا ہے، انہوں نے کہا بھئی اللہ کی کتاب ہے. انجیل والوں سے پوچھو انجیل کیا ہے، اجی اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. قرآن وہی بات کہتا ہے اصولی طور پر کہ جو تورات اور انجیل کہتا ہے. پھر تم یوں کیوں کہتے ہو کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں؟ یہ ہے دلیل. جس کتاب کی یہ تصدیق کرتا ہے اس کو تم اللہ کی کتاب کہو اور اس کو اللہ کی کتاب نہ کہو، جبکہ اس کا ایک لفظ پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کے علاوہ اور تفصیلات کہیں ان سے بڑھ کر ہے اس کتاب کے اندر جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا، یہ یوں کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے. افتراہ، افترا اردو میں بھی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. اس طرح پردازی کرنا کیا مطلب ہے؟ بے سروپا کوئی بات کہہ دینا کسی کے تعلق سے. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو میں کچھ تم سے زیادہ قابل تھوڑی ہوں زبان جاننے میں. عربی زبان میری بھی ہے مادری اور تمہاری بھی مادری زبان ہے. نہ میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہ تم پڑھے ہوئے، نہ میرے پاس کوئی ڈگری نہ تمہارے پاس ڈگری. میں اور تم اس معنی میں تو برابر ہیں. اگر میں قرآن گھڑ کے لایا ہوں تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ. بسورتن، سورتن جو عربی کا گرامر جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ہے نکرہ. سورتن، یہاں نکرے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک سورہ، متعین طور پر نہیں کہا گیا کہ فلانی سورت جیسی بنا کے لاؤ، کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ بہت بڑی سورہ ہے لہذا ایسی سورہ بقرہ بنا کے لاؤ. بسورتن کے معنی یہ ہے کوئی سی بھی ایک سورہ جو قرآن کی لے لو اور اس جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ سورہ کوثر. سمجھ میں آیا؟ تو اس سورہ کوثر کو لکھوا کر کے اور وہ لگوا دیا گویا بیت اللہ کے اوپر، اس کو لٹکوا دیا اور یہ ایک چیلنج دے دیا گیا کہ کوئی ہے جو اس سورہ کوثر کی جیسی کوئی سورت بنا کے لیا. کافی عرصے تک لٹکے رہی، کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی. چیخ پکار کرنے والے چیخ پکار تو کرتے رہے مگر یہ ہمت کسی کو نہیں ہوئی کہ اس سورت جیسی بنا کے لا کے لگا دے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اس سورت کی جیسی ہم نہیں بنا سکتے. تو فرمایا کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر لے آؤ کوئی بھی ایک سورت اس کے جیسی. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اس کے واسطے اگر تمہیں انٹرنیشنل کانفرنس بھی کرنی پڑے وہ بھی کر لو. اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم طاقت رکھتے ہو ان کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس ایک سورت کے بنانے کے واسطے تم جو بھی کچھ کر سکتے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کو کہ جس چیز کے گہرائی تک ان کے دماغ نہیں پہنچ سکتے، عجیب بات ہے کہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. بھئی اگر کسی چیز کو ہم نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ نہیں تو فلانے کی نہیں فلانے کی ہے. مثلا تھوڑی دیر کے لیے میں بتاؤں آپ سے، آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا جائے، آپ کہیں یہ تو اقبال کا نہیں اکبر کا ہے. اچھا بھائی ہم پوچھیں گے کیسے آپ نے کہا؟ آپ کہیں گے ویسے ہی میں نے کہہ دیا. سبحان اللہ. ایک بات آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے، آپ نے شعر و شاعری کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، آپ نے اقبال کو نہیں پڑھا، اکبر کو نہیں پڑھا، اور میں ایک شعر پڑھ کے کہتا ہوں کہ اقبال کا شعر ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اکبر کا ہے. پوچھیں کیوں؟ کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. کون مانے گا اس بات؟ تو قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی گہرائیوں تک تمہاری رسائی نہیں ہوئی اور تم یوں کہتے ہو کہ محمد گھر کے لیا ہے.
تو جس چیز کو تمہارے دماغوں نے احاطہ نہیں کیا، جس کی تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ یہ کس کا کلام ہے، محمد کے اور اللہ کے کلام ہے، تم فرق کر سکو، تو اس کے معنی تو یہ ہوگا کہ تم اپنی جہالت کو، جاہلیت کو بتانا چاہ رہے ہو۔ بلکہ جھٹلایا ہے انہوں نے اس چیز کو کہ نہیں احاطہ کیا ہے انہوں نے اپنے علم سے، اس کے علم کا، یعنی اس کتاب کے علم کا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اور ابھی اس کا رزلٹ بھی سامنے نہیں آیا۔ رزلٹ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کتاب کے جھٹلانے کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ بھی تو ابھی سامنے نہیں آیا۔ جب وہ سامنے آ جائے گا تب دیکھیں کیسے ہمت کرتے ہیں قرآن کو جھٹلانے کی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو ذرا دیکھیے تو کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ تو اس واسطے ان کو کہا گیا کہ ایک ذرا ہوشیار رہیں اور تیار رہیں اس انجام کے لیے کہ جھٹلانے والوں کا ہوتا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ لاکھ محنت کر لیجئے ان کی عقل میں یہ بات آئے گی نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہوں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب فسادیوں سے خوب باخبر ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، یعنی جھٹلا تو رہیں مگر جھٹلانا کنٹینیو رہے، تو اس کے بعد آخر میں کب تک آپ بحث کریں گے؟ تو آپ آخر میں یہ کہہ دیجئے کہ بھائی میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے، تم نہیں سمجھتے، تم نہیں ماننا چاہتے، تمہارا راستہ تمہیں مبارک، میرا راستہ میرے ساتھ۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، ٹھیک ہے میں جو کچھ کروں گا تم اس سے بے تعلق، تم اس کے رسپانسبل نہیں، اور جو کچھ تم کرو گے یا کرتے ہو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، تو اس بات سے اپنے نفع نقصان کو تم خود دیکھ لو، نہیں دیکھنا چاہتے میں کیا کر سکتا ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سنیں گے ایسے بیٹھ کر کے کہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، مگر یہ سننا ہے ہی نہیں، سمجھ میں آئی؟ یہ نہ سننا ہے، یہ تو بیٹھے تو اس طرح سے ہیں کہ سن رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ منافقین اور بعض مخالفین آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، اس لیے نہیں آتے تھے کہ ہدایت چاہتے ہیں، اس لیے نہیں آتے تھے کہ آپ کے واعظ کو اور آپ کی نصیحتوں کو سن کر اور اس کو یوں کہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانی ہیں، اس لیے نہیں آتے تھے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں آج کیسی تقریر ہوتی ہے، کہاں ہمیں کچھ اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے آتے تھے۔ آج اس کی تو امید نہیں ہے کہ مسلمان کسی مجمع کے اندر جہاں آواز اور نصیحت ہو رہی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلائی جا رہی ہوں، اس کی تو امید کسی مسلمان سے نہیں کہ وہ اس لیے آئے گی کہ کہاں اعتراض کرنے کا موقع ہو تو اعتراض کروں، اس لیے آئے۔ لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ یہ فیصلہ کر کے آنے والے کم ہوتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی چیز کام کی مل گئی جس پر میرا عمل نہ ہو، میں آئندہ اس سے فائدہ اٹھا کر عمل کروں گا، میں اپنے عمل کی اصلاح کروں گا۔ یہ تو بہت ہی کم لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں بس آنے کے بعد جیسے آئے ویسے اٹھ کے چلے گئے، تو کیوں؟ اس واسطے کہ فیصلہ ہے ہی نہیں پہلے سے عمل کرنے کا۔ فیصلہ پہلے سے ہو کہ اگر اچھی بات ہم کو مل گئی تو میں اس کو گرہ باندھ لوں گا، یہ فیصلہ ہو تو پھر اس کا اثر دوسرا ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے آنے کا انداز اسی طرح ہوتا تھا، وہ بھی سنتے تھے اور منافقین اور مخالفین بھی سنتے تھے، وہ جس طرح سنتے تھے ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے تھے اور یہ سن کر پلے باندھ لیا کرتے تھے اس کو۔ تو اس لیے یہاں فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو کان لگائیں گے آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہرے کو سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتا ہو۔ معلوم ہوا کہ بہرے کو اول تو سنایا نہیں جا سکتا، مگر ایک صورت ہے بہرے کو سنانے کی، اور بہرے کو سنانے کی صورت یہ ہے کہ کان سے تو اس کو سنائی نہیں دے رہا، مگر اتنی عقل ہے کہ اگر آپ اس کو اشارے سے کوئی بات سمجھانا چاہیں سمجھ جائے گا، سمجھ آیا؟ اور اگر وہ پاگل بھی ہے، بہرا بھی ہے اور پاگل بھی ہے، تب اس کو آپ کیسے سمجھائیں؟ کوئی صورت نہیں، آواز تو اس کے کانوں میں نہیں پہنچ سکتی، اشاروں کو وہ نہیں سمجھ سکتا، تو اب وہ سمجھے تو کیسے سمجھے؟ آپ اس کو کیسے سنائیں گے اپنی بات؟ فرمایا ان کی حالت یہی ہے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کہ آپ بہنوں کو سنائیں گے اگرچہ ان کو عقل نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ان میں کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف نظریں دوڑاتے ہیں، نظریں لگاتے ہیں، مطلب آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، کیسی زندگی ہے، پاک اور صاف ستھری۔ ایک مقدس انسان ہی کی یہ زندگی ہو سکتی ہے، جھوٹے انسان کی یہ زندگی نہیں ہو سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن
افانت تهدی العمی ولو كانوا لا يبصرون، کیا آپ اندھے کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ولو كانوا لا يبصرون، اگر اس کے اندر بصیرت بھی نہ ہو۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی بصارت، ایک ہوتی بصیرت۔ بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں جس سے دیکھتا ہے آدمی، بصیرت اندر کی روشنی کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے آنکھ بند کر کے بھی آدمی دیکھنا چاہے تو کچھ چیزیں دکھائی دے جاتی ہیں اس کو، تو جس کو یوں کہیے اندرونی سمجھ، اندرونی عقل۔ تو آدمی کہتا ہے ارے میں نے اپنے دل سے دیکھ لیا کہ وہ کام ہو گیا ہے، وہ بصیرت ہے انسان کی۔ تو اگر بصیرت ہو، آنکھوں سے بھی اندھا ہو، تو وہ یہ مثلا ایک اندھا یہاں بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا دروازہ کدھر ہے، مگر ابھی جو آپ نے دیکھا کہ بچہ گیا اور دروازے کی آواز آئی کواڑ کے ہلنے کی، عقل سے اس نے سوچا او دروازہ ادھر ہے، کیسے معلوم ہوا کہ دروازہ ادھر ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی بصیرت نے اس کو بتلایا کہ دروازہ اس طرف ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو فرمایا کیا آپ اندھے کی رہنمائی کریں گے اگرچہ اس کے پاس بصیرت بھی نہ ہو، اندرونی سمجھ بھی نہ ہو؟ کہاں سے وہ سمجھے گا؟ تو یہ حالت ان کفار کی ہے۔ آنکھیں ہیں، اسی کو قرآن شریف میں دوسری جگہ ان کے تعلق سے فرمایا لہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها ولہم قلوب لا یفقہون بها۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ اس لیے کہ ایسے سننے کا کیا فائدہ کہ جو اثر نہ کریں، ایسے دیکھنے کا کیا فائدہ کہ پھر بھی گڑھے میں گرے چلے جا رہے ہیں، ایسے سوچنے کا کیا فائدہ کہ ان کو رائے حق نہیں سجائی دے رہی ہے۔ تو یہ اسی مضمون کو یہاں اس انداز میں فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یہ اس انجام کو کیوں پہنچے؟ ٹھیک ہے اللہ نے توفیق سلب کر لی، مگر اللہ کو کیا پڑی تھی وہ توفیق سلب کریں؟ اللہ نے تو ہدایت کا سامان دنیا میں بھیجا، لوگوں نے خود ہی نہیں چاہا، لوگ اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے، اللہ میاں ان کی ہدایت سلب کر لیتے ہیں، توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ کی توفیق کی اور بے توفیقی کی ایسی ہے، دیکھیے چور چوری کرتا ہے، کسی کے گھر میں دیوار توڑتا ہے، سامان نکالتا ہے اور لے جاتا ہے، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی، آرام سے سوتے رہتے ہیں، صبح کو اٹھ کے نظر آتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے چوری بھی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ کیا سونے والے کی آنکھ نہیں کھل سکتی تھی؟ 1000 مرتبہ سونے والے اٹھا کرتے ہیں، لیکن یہ چور چوری کر لے گیا کیوں؟ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ چور چوری نہیں کر پاتا، کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ اگر کوئی چور یوں کہے میرا اس میں کیا قصور، میں نے تو 1000 مرتبہ چوری کے واسطے گھر سے نکلا، جس میں سے 100 ہی مرتبہ کامیاب ہوا، 900 مرتبہ میں فیل ہوا، تو میرے اختیار کی چیز تھوڑی ہے، تو اللہ میاں کرا دیتے ہیں۔ بات ایک درجے میں صحیح بھی ہے، مگر اس کے باوجود مجرم کون ہوگا؟ مجرم کون ہے دنیا کے قانون کی نظر میں، شرعی قانون کی نظر میں؟ یہی سب کیوں؟ اس واسطے کہ ارادہ تو اسی نے کیا ہے چوری کرنے کا، ہاں اللہ نے اس کو کامیابی دے دی، وسائل اور اسباب مہیا کر دی اللہ نے، مگر ارادہ اسی نے کیا تھا۔ اس واسطے یہی وجہ ہے کہ اگر چور چوری کے لیے نکلتے وقت اور کسی کے دروازے پر وہ کام کی ابتدا کرتے وقت، یہ جو چوری کی ابتدا ہے، اگر پکڑ گیا اس کو سزا ملے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ چوری کا ارادہ ہی تو کر رہا تھا، بھی چوری تو نہیں کر سکا تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ارادہ ہی تو دراصل انسان کے اختیار کی چیز ہے، اسی پر اس کو سزا ملتی ہے۔ دنیا کا قانون بھی ایک چور کو اس حالت میں پکڑے تو اس کو سزا دے گا اگرچہ وہ چوری نہیں کر پایا تھا اس وقت تک۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق اگر سلب کر لیتے ہیں اس لیے کہ بندے نے اس کو نہیں چاہا اس راستے پر چلنا، تو اللہ نے توفیق سلب کر لی۔ اسی کو سورہ بقرہ میں اور جگہ بھی فرمایا کہ بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دراصل ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وہ دلوں پر مہر لگانا توفیق کا سلب ہونا ہے، اور توفیق کا سلب ہونا کیوں ہے اس کو قرآن شریف میں اور جگہ بھی فرمایا، کیوں؟ بوجہ اس کے کہ یہ کفر کیا کرتے تھے، بما کانوا یکفرون بما کانوا یکذبون، یہ جھٹلایا کرتے تھے، یہ کفر کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی، توفیق سلب کر لی۔ تو یہاں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ بلا شبہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے کچھ بھی، لیکن لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ارادہ کر کے برائیوں کا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن ان کو جمع کیا جائے گا، حشر یعنی قیامت میں ان کو اٹھا کر کے میدان میں لایا جائے گا، کیسا ہوگا؟ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ،
گویا کہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی. کہاں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں مراد ہیں. قبروں سے نکل کر آئیں گے تو وہ عالم برزخ کا ٹھہرنا جو ہے وہ ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے گھڑی بھر ٹھہر کے آ گئے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی مراد ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی معلوم ہوگی جیسے گھڑی بھر کی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا. ان سے پوچھا کیسا لگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا لگا میری زندگی ایسی معلوم ہوئی کہ جیسے میں ایک کمرے کے ایک دروازے میں گھس کر داخل ہوا تھا، دوسرے کمرے دروازے سے نکل کر چلا آیا. یہ تھی میری زندگی. ایک کمرے میں دو دروازے ہوں، ایک دروازے سے گھسیے دوسرے سے نکل جائیے، کتنا ٹائم لگتا ہے. اور میں کہ ایسا معلوم ہوا کہ میری زندگی بس یہ رہی دنیا کی کہ میں ایک دروازے سے کمرے کے داخل ہوا، دوسرے سے نکل کر آ گیا. تو کتنی بھی ہو، کسی کی 50 سال کی زندگی ہو، 100 سال کی زندگی ہو، یہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے طویل اور مختصر زندگی ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی کے مقابلے میں یہ طویل زندگی ایسی معلوم ہوگی جیسی منٹ بھر میں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں کوئی مہمان آئے، بہت ہی قریبی دوست اور بڑا آپ کا اس سے تعلق ہو، لگاؤ ہو، 1 مہینہ ٹھہر کے جائے. آپ کہیں ارے بھائی جا رہے ہیں، ایسا ہو گیا جیسے بالکل ایک رات کو خواب دیکھا ہو. ارے سبحان اللہ، 1 مہینے ٹھہر کے جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جیسے ایک رات میں نے خواب دیکھا. کیوں یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ وہ آرام کا وقت گزرا ہے. آرام کا ٹائم کتنا بھی لمبا ہو وہ مختصر ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تکلیف، اور تکلیف کا ٹائم کتنا بھی مختصر ہو وہ پہاڑ بن جاتا ہے. اسی واسطے کہتے ہیں کہ الانتظار اشد من الموت. انتظار جو ہے موت سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ انتظار کی تکلیف انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو وہ ایک گھنٹے کا انتظار بھی معلوم ہوتا ہے کئی دن ہو گئے. تو تکلیف کا مختصر وقت بھی طویل ہے اور آرام کا طویل وقت بھی جو ہے وہ مختصر ہے. قیامت کی ہولناکی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جس میں اس کے اعتبار سے آرام ہی آرام ہے. سمجھ میں اس کے اعتبار سے تو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے دن کی ایک گھڑی تھی جو گزر گئی. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں فاقوں کی تکلیف ہوگی، کتنے لوگ ہیں کہ جو کمیونٹی میں جن کے آپس میں اختلافات اور جھگڑے، یہ تکلیفیں بہت ہلکی ہوں گی. یہ آرام کی زندگی ہوگی اس کے مقابلے میں جو وہاں کی مصیبت سامنے آئے گی قبل یہ. اور وہ مصیبت بھی کب تک ہوگی؟ جب تک کہ یوں کہیے کہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ کس کو کدھر جانا ہے. وہ تو اس وقت کی مصیبت ہے. اور فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر واقعی جو جنت میں چلے گئے ان کے واسطے کوئی مصیبت نہیں رہی، اور لوگ جن کو جہنم میں جانا ہے ان کو تو ہمیشہ کر یہ مصیبت میں جانا ہے. لیکن یہ وقت کألم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، یہ تو دراصل اس وقت کا سمجھنا ہوگا جس وقت تک فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ کہاں جانا ہے. تو وہ جو فیصلہ نہ ہونے کی تکلیف ہے وہ تکلیف انسان کو ایسی گویا ستائے گی کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک گھڑی بھر کی معلوم ہوگی. فرمایا کہ جب ہم جمع کرے گا ان کو اللہ، ایسا ہوگا جیسے نہیں ٹھہرے یہ مگر دن کے ایک گھڑی. یتعارفون بینہم، ایک تکلیف تو یہ. دوسری تکلیف کیا ہوگی؟ یہاں تو میرے عیب آپ سے چھپے ہوئے اور آپ کے عیب مجھ سے چھپے ہوئے، تو میں آپ کے سامنے سرخرو اور آپ میرے سامنے سرخرو. یتعارفون بینہم، وہاں جو ہے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. کس حالت میں پہچانیں گے؟ جو جس کی حیثیت ہوگی. صاحب یہ مجرم ہیں، مجرموں کو مجرم ہونے کی حالت میں پہچانا جائے گا. یہ اہل حق ہیں، ان کو اہل حق ہونے کی صورت میں پہچانا جائے گا. تو جو جیسا دنیا میں ہے یہاں تو چھپ گیا اس کی حالت، لیکن قیامت میں جب حشر میں ہر شخص کو اس حساب و کتاب سے پہلے ہی پہچان لیا جائے گا کہ یہ کیسے ہے. یہ تعارفون بینہم، تعارف ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جان پہچان نہیں ہوگی. ٹھیک ہے تمہیں پتہ نہیں، بھول بھال گئے میں کون تھا دنیا میں کیا کرتا تھا. اگر میں آج یہاں برا ہوں تو مجھے میں نہیں پہچانا جائے گا. ہر شخص اگر یہاں دنیا میں ہم بھول جاتے ہیں لیکن وہاں بھول بھلائیاں میں نہیں ہوگی، وہاں بھولے ہوئے بھی لوگ بھی یاد آ جائیں گے اور ان کو پہچان لیا جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ تکلیف مزید اپنے جرائم کے ساتھ انٹروڈکشن جو ہے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. تو یہ تعارفون بینہم، فرمایا کہ وہاں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. وما كانوا مهتدین، اور اب ان کو کوئی راستہ بھی بتلانے والا نہیں، ان کو کوئی رہنمائی نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ جو رہنمائی تھی وہ ان کو بتا دی گئی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
फ़इलैना मर्जिउहुम सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून। फरमाया और या हम दिखला देते आपको वो बाज वो वादे जो हमने इनके ताल्लुक से किए हैं, औ नतवफ़्फ़यन्नका, या हम आपको वफात दे देते। मतलब दो सूरतें हैं, वहां जो कुछ होना है तो उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो अल्लाह में दुनिया में किसी को दिखला दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में दिखला दें कि देखो काफिरों का इन लोगों का ये अंजाम होगा। जैसा कि मेराज के अंदर, मेराज में आपको कुछ लोगों को बतलाया गया कि उनको इस तरह से सजाएं मिल रही हैं। वो क्यों? फरमाया कि ये इस तरह के जुर्म में लोग थे। एक मिसाली सूरत सामने लाई गई जन्नत और जहन्नम की। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो मुजरिम हैं और कुफ्फार हैं, तो फरमाया कि ये तो हम दुनिया में तुमको दिखला दें कि जो वादा हमारा इनके साथ है वो कैसे होगा। औ नतवफ़्फ़यन्नका, जब हम आपको वफात दे दें तो आप इस दुनिया से दूसरे आलम में चले जाएं तो वहां जाकर आपको पता चल जाएगा। औ नतवफ़्फ़यन्नका, ये हम आपको वफात दें, मतलब यह है कि आपको उस वक्त मालूम होगा कि वाक़तन इनके साथ होने वाला क्या है। यहां दुनिया में नबी भी अंदाजा नहीं कर सकते। इसके माने ये हो गया कि वो कैफियत होगी कि जिसको गैर नबी तो दुनिया में रहकर क्या उसके लिए आइडिया कर सके, नबी भी आइडिया नहीं कर सकता कि हकीकतन तकलीफ होगी क्या। इतनी भयानक तकलीफें वहां होंगी, ये बतलाना मकसूद है। फ़इलैना मर्जिउहुम, फिर आखिर इनको लौट कर हमारी तरफ आना है। सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, फिर अल्लाह गवाह भी हैं उन सारी हरकतों पर जो ये करते हैं। इस बात से एक चीज की सजा मिलेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस आयत नंबर 47। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں تذکرہ چل رہا ہے قیامت کا، جس میں مشرکین اور غیر مسلم شک اور شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تو یہاں سے فرما رہے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یہ باتیں جو آج تمہارے سامنے لائی جا رہی ہیں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا مسئلہ، اسی طرح سے قیامت کے ہونے کا معاملہ، ہر نبی نے اسی بات کو کہا ہے۔ تو کوئی یہ پہلی مرتبہ دنیا والوں کو یہ پیغام نہیں سنایا جا رہا، دنیا والوں کو پہلی مرتبہ یہ خبر نہیں دی جا رہی قیامت کی، بلکہ پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت اور ہر قوم کے پاس رسول آئے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لیکن ایک بات ضرور کان کھول کے سن لیں کہ رسول کا آ جانا اگرچہ اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام حق لوگوں کو پہنچ جائے، لیکن ساتھ میں اس کا ایک اور اثر بھی پڑتا ہے، اور وہ یہ کہ رسول کا آ جانا حجت بنتا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ناواقفیت کی جو صورتیں ہو سکتی تھی وہ ختم ہو گئی، کر دی ہیں۔ اب ایک مسئلہ واضح کر دیا اور اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ یہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اب اگر نہیں مانتے تو اب نہ ماننے کے لیے کوئی معقول عذر اور معقول وجہ نہیں ہے۔ جب معقول وجہ ختم نہیں رہی، اول تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن کچھ بھی اگر عذر طور پر کوئی چیز پیش کی جا سکتی کہ اللہ نے ہم کو پتہ نہیں، ہم سمجھے نہیں تھے، نبی نے آ کر کے اس عذر کو بھی ختم کر دیا۔ اب اگر نہیں مانتے حجت پوری ہو گئی، اس حجت کے پورا ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سزا۔ نبی جب تک نبی نہیں آیا تو پھر تو عذر ہے، اللہ نے ہم کو پتہ۔ اسی واسطے قرآن پاک میں کئی جگہ اس بات کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیجتے، حاصل اس کا یہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رسول کے نہ آنے کی صورت میں اس امت کے افراد اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں، اللہ میاں آپ نے ہم کو ہلاک کر دیا جبکہ ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نہیں جانتے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، انہیں رسول بھیج کر کے اور ان کے سامنے ایک چیز جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اب کوئی عذر نہیں، اب بھی نہیں مانتے، حجت پوری ہو گئی، اب تم کو سزا ملے گی، کوئی عذر تمہاری طرف سے نہیں پیش ہو سکتا۔ اسی بات کو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے واسطے ایک رسول ہے۔ بس پھر جب ان کی طرف رسول آ جاتا ہے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس فیصلے میں ان کا کوئی بھی حق کم نہیں ہوتا۔ یہ ہے لا یظلمون کے معنی، یعنی ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوتا۔
جتنا جرم اتنی ہی سزا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس کے بعد یہ لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ صاحب اگر آپ اتنے ہی سچے آدمی ہیں کہ قیامت آئے گی ذرا بتائیے کب آئے گی, کچھ تاریخ, وقت, دن کچھ تو ارشاد ہو. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. عجیب جواب ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میں قیامت کی بات میرے اختیار میں تھوڑی کب آئے گی. میری تو حالت یہ ہے کہ میرا اپنا نفع نقصان میرے اختیار میں نہیں, تو میں جب اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, قیامت جو ایک عالمی اور بلکہ ایک کائناتی ایک چیز ہے, یہ ایک حادثہ ہوگا, وہ میرے اختیار میں کہاں سے آیا. ظاہر ہے کہ یہ میرے اختیار میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان نہیں. کون چاہتا ہے اپنا نقصان کرنا, لیکن مجھے رات دن نقصان پیش آتا رہتا ہے. ہر آدمی جو ہے نفع چاہتا ہے, میرا بھی وہی نیچر ہے کہ مجھے نفع پہنچے, لیکن آپ دیکھتے ہیں سردی کے وقت مجھے سردی لگتی ہے, بھوک کے وقت میں بھوک لگتی ہے, سمجھ میں آیا, اور غم کے وقت میں غم بھی ہوتا ہے. یہ سب اسی واسطے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا رسول ہے. اگر رسول ہے تو اس کا نیچر ہمارا نیچر ایک ہی جیسا کیسے, ہمیں بھی سردی لگے اس کو بھی سردی لگے, ہمیں بھوک لگے اس کو بھی بھوک لگے. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہ کیسے رسول ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے, بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. تو یہ رسول نہیں معلوم ہوتا. ان کے ذہن میں کیا تھا کہ رسول کا نیچر جو ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے. دیکھیے آپ جہاں جہاں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جو جدید اسلام تھے, اسی طرح سے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی کو دیکھ دیکھ کر اسی بے شبہ کرتے ہیں. تو ان کے ذہنوں میں کیا بات بیٹھی کہ نبی جو ہیں وہ چونکہ سپیریئر ہیں, اور یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ نبی کا درجہ بہت اونچا ہے, مگر اس سپیریئرٹی کے معنی کیا سمجھتے تھے کہ اس کا نیچر جو ہے وہ ہمارے نیچر سے مختلف ہے. اسی بات سے کوئی آپ کو اگر غم ہے اور اس غم کا آپ اظہار کر رہے ہیں فطری طریقے پر, اس سے زیادہ نہیں, تو صحابہ کو اس پر بھی تعجب ہو رہا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے ان کو گود میں لیا, پیار کیا, اور آپ کے آنکھ چشمے مبارک سے آنسو ٹپکا. تو جو صحابی ساتھ میں تھے ان کا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں, کیا میں نے اس سوال کیا. سوال اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ نبی کا نیچر جو ہے وہ عام انسانوں کے جیسا نہیں, اس لیے کہ اگر عام انسان کو غم ہوتا ہے تو نبی کو غم نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کو واضح کیا تھا, اور قرآن میں جو بات اس کو بار بار کہی رسولا منہم رسولا من انفسہم, یہ اسی واسطے کیا گیا کہ بے وقوف ہو, رسول جو آتا ہے وہ انہی اسی قوم کے اندر میں کا ایک فرد ہوتا ہے, انہی میں کا, باہر سے لایا ہوا نہیں ہوتا, ورنہ تو پھر اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا. تو رسولا منہم من انفسہم اسی واسطے فرمایا گیا. تو یہاں یہ ہے کہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مالک ہوں اپنے نفس کے نقصان اور نہ نفع کا, الا ما شاء اللہ, ہاں اللہ ہی کسی چیز کو میرے اختیار میں دے دے تو بات الگ ہے, وہ تو ہر ایک کو تھوڑا بہت اختیار ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے سانپ ہے, بچھو ہے, ڈس بھی سکتا ہے اور آپ اس سے بچ بھی سکتے ہیں. آپ قابو پا گئے کہ آپ سانپ آپ کے اوپر لپکا ہے, حملہ کرنا چاہتا ہے, کاٹنا چاہتا ہے, مگر آپ نے کسی تدبیر اس طرح کی کہ آپ بچ گئے. بہت سے لوگ تدبیر کرنے کے باوجود نہیں بچ پاتے, بہت سے لوگ بچ پاتے ہیں. کیا کہا جائے گا؟ اللہ نے بچنے کا یہ اختیار اس بندے کو دے دیا, اس کو نہیں دیا. کوشش دونوں نے کی, لیکن ایک جو سکسیس ہوا وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ اختیار دیا ہے اس نقصان سے بچنے کا. تو نفع نقصان ہول سول اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو دے دیں تو یہ ان کی اپنے بات, الا ما شاء اللہ کے اندر یہ بات. لکل امت اجل, آگے فرماتے ہیں کہ تم بجائے اس کے کہ اس سوال اور جواب میں اپنا وقت ضائع کرو کہ قیامت کب آئے گی, تمہیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جو قیامت آ رہی ہے اس کی تیاری کیسے کی جائے. جس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ صاحب ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی, اب پڑوس کا آدمی جو اس کا بالکل برابر جس کا گھر ہے وہ ہر چلنے والے آدمی کو روک کے میں پوچھ رہا ذرا یوں بتا دو کہ اس کے گھر کی لگی آگ میرے گھر تک کب تک پہنچے گی. اس کا جواب کیا ہے؟ ارے بے وقت اس میں کیوں بچ جایا کر رہا ہے؟ تو یوں کر
کہ بالٹی گھڑا لوٹا کچھ بھی لے کر جو کچھ کر سکتا ہے، تو اس گھر کے آگ کو بجھانے کی کوشش کرے تاکہ تیرے گھر تک نہ پہنچے آگ، تو اس کی فکر کر، نہیں یہ کہ تو اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ یہ آگ تیرے گھر تک پہنچے گی، ظاہر ہے کہ وقت کی اضاعت ہے، بربادی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن بھی کہتا ہے کہ اے لوگوں تم اس بات کے اندر کیوں وقت ضائع کر رہے ہو یہ پوچھنے میں کہ قیامت کب آئے گی؟ ہاں یہ ضرور سمجھ لو کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ شاید اس کی تیاری کر لی جائے۔ تو فرمایا کہ لکل امت اجل، ہر ایک امت اور قوم کے واسطے اللہ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا وہ مقررہ وقت ان کے ختم ہونے کا، نیست و نابود ہونے کا آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اب وہ نہ ڈیلے ہو سکتا ہے اور نہ بفور دا ٹائم آ سکتا ہے، نہ مؤخر نہ مقدم، سیکنڈ بھر کی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ فلا يستأخرون، یہ وہ گھڑی نہیں ہے کہ جس کا سیل جو ہے کبھی تو بڑا ایکٹیو کام کرتا ہے کبھی ویک ہو جاتا ہے، جیسا ایکٹیو کام کر رہا ہے تو گھڑی جو ہے بڑی پرفیکٹ، سوئیاں برابر اپنے وقت پر چل رہی ہیں، اور اگر سیل اس کا کمزور ہو گیا تو یہ صاحب گھڑی جو ہے وہ سلو ہو گئی۔ لا يستأخرون ساعة، اللہ کا یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں سیکنڈ بھر کی بھی نہ دیر ہوگی نہ سویر ہوگی۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ اچھا، جب یہ بات ہے کہ قیامت کا آنا یقینی اور وقت ہم بتلائیں گے نہیں، تو اب کیسے مطمئن رہ سکتا ہے کوئی آدمی اس واسطے کہ معلوم نہیں دن کو قیامت آئے یا رات کو قیامت آئے۔ اللہ کے عذاب کہ کوئی نہ وقت مقرر ہے نہ اس کی سمت مقرر ہے۔ سمت کے معنی یہ قرآن شریف میں فرمایا اللہ کو یہ قدرت ہے کہ تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب لے آئے، تمہارے سر کے اوپر سے عذاب لے آئے، تمہارے دائیں سے عذاب لائے، تمہارے بائیں سے عذاب لائے، من فوقکم ومن تحت ارجلکم، تو کفر سے بھی اللہ عذاب لا سکتا ہے، اسی طرح دن میں بھی لا سکتا ہے، رات میں بھی لا سکتا ہے۔ تو جس کے 24 گھنٹے میں انسان کی زندگی جو ہے زندگی بنتی ہے 24 گھنٹوں سے، دن اور رات سے، یہ دن ہے یہ رات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ دن ہے نہ رات ہے، جس طرح دن اور رات دونوں میں جمع ہو سکتی ہے اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ دن ہو نہ رات، یہ دن ہوگا یہ رات ہوگی۔ اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں بھی عذاب لا سکتا ہے، رات میں بھی لا سکتا ہے۔ اس کے لیے دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کی منشا کیا ہو، 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے، یہ معنی ہوں گے اس کے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے اوپر عذاب آئے اللہ کا رات میں یا دن میں، ماذا يستعجل منه المجرمون، پھر مجرم جو ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اس عذاب سے، نہیں ہے کہ بار بار پوچھ رہے ہیں کب آئے گا۔ ارے بھائی اگر کسی کے آنے کی خوشی ہو تب پوچھا کرتے ہیں ہاں صاحب فلاں صاحب کب آ رہے ہیں، ہاں صاحب فلاں صاحب کب آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ان کے آنے کی خوشی ہے۔ جس چیز کی آمد کی خوشی ہوتی ہے اس کے لیے پوچھا جاتا ہے کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں، لیکن یہ تو عذاب ہے اللہ کا، یہ تو ہلاک کرنے والی چیز ہے، اس کے لیے آپ اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ خوشی والی چیز کو پوچھا جاتا ہے کب آئے گا، اس کی تو فکر کرنی چاہیے کہ جب آ جائے تو اس سے پہلے ہم تیار ہو جائیں۔ اور بیاتن او نہارن، یہ اس واسطے بھی فرمایا کہ دن میں کوئی مصیبت آئے تو انسان کو اطمینان رہتا ہے جاگتا رہوں گا، آنکھیں میری کھلی ہوئی ہوں گی، کوئی تدبیر کر کے بچ جاؤں گا، لیکن فرمایا کہ رات کو اگر عذاب آ گیا، اس لیے بیاتن کا لفظ لائے، رات کو تم لوگ سو رہے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا کرو گے تم؟ اول تو اللہ کے عذاب کو کسی تدبیر سے نہیں ٹال سکتے، لیکن کسی بھی درجے میں اگر اپنے قوت ارادی پر تم کو اطمینان ہے تو رات کو تمہاری یہ بھی نہیں چل سکے گی، اس لیے بیاتن اور نہارن دو مسئلہ چلائے ہیں۔ ماذا يستعجل به المجرمون، تو فرمایا کہ مجرم کیسے جلدی کرتے ہیں اس عذاب کے تعلق سے۔ اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب عذاب آ جائے گا تب تمہیں اطمینان ہوگا؟ جب تم مطمئن ہوگے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اب پیغمبر کی اطلاع پر تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا، بار بار پوچھ رہے ہو کب آئے گا، سچے ہو تو کیا جب آنکھوں سے دیکھو گے تب اطمینان ہوگا؟ ارے اس وقت جو ہے جان بچانی بھاری ہو جائے گی۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، اس کے بعد ہمیں الآن، یا آمنتم کو مانا یا تو مطمئن ہونا ہے، اور یہ ایمان شرعی، آج تم کفر کر رہے ہو،
جب وہ عذاب آ جائے گا تب تم ایمان لاؤ گے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، آج تم قیامت پر ایمان لائے ہو، اس سے پہلے تو بڑی جلدی میں چاہ رہے تھے کہ اگر سچی بات ہے تو کیوں نہیں آ جاتی سامنے، آج کا ایمان معتبر نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا، خوب یاد رکھ لیجیے۔ جیسے کسی انسان کی جان کنی کا عالم جو ہوتا ہے، جس وقت اس کے بدن سے روح نکلتی ہوتی ہے اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اسی طرح جب قیامت جو ہے وہ شروع ہوگی اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، آج ایمان لا رہے ہو آنکھوں سے دیکھ کر، تو اس سے پہلے تم جلدی میں چاہتے تھے۔ کیوں ایمان معتبر نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو ایمان ہی نہیں کہتے، ایمان کہتے ہی نہیں اس کو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اس کو نہیں کہتے کہ میں یہ کہوں کہ میں ایمان لایا کہ آپ یہاں بیٹھے، یہ تو ایمان نہیں، اس کو یقین کہہ سکتے ہیں۔ ایمان اور یقین میں یہی فرق ہے۔ یقین اس علم قطعی کو کہتے ہیں جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہو، حواس کے ذریعے سے، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر، ہاتھوں سے چھو کر جو چیز، جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کو یقین کہتے ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ صاحب یہ ٹیبل تو ٹھنڈی ہو رہی، اس کو یہ نہیں کہنا کہ میں ایمان لایا کہ ٹیبل ٹھنڈی ہو رہی، اس واسطے کہ میں نے چھو کر اندازہ کیا۔ اسی طرح سے میں یہ نہیں کہہ سکتا میں ایمان لایا کہ آپ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو حواس کے ذریعے سے جو علم قطعی حاصل ہوتا ہے اس کو یقین کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کہتے ہیں اس علم یقینی، اس علم قطعی کو کہ جو حواس کے ذریعے سے نہ حاصل ہو، محض کسی کی اطلاع پر اطمینان کر کے اور پھر اس علم پر اعتماد کیا جائے، اس کا نام ہے ایمان۔ اللہ کو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر بتانے والے نے بتلایا کہ اللہ ہیں، ہم نے مان لیا، اس کا نام ایمان ہے۔ بتلانے والے نے بتلایا کہ جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے مان لیا بتلانے والے کی اطلاع پر، اس کا نام ایمان ہے۔ اسی واسطے جو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے رضی اللہ عنہم، ایکم اعجب ایمانا، تم میں کس کا ایمان زیادہ قابل تعجب ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس وقت کے حالات پر نظر کرتے ہوئے وہ جو جواب دے سکتے تھے وہی جواب انہوں نے دیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک زیادہ قابل تعجب ایمان جو ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ان کا ایمان، وہ نہیں ایمان لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ انہیں پر تو اللہ کا کلام اترتا ہے، اس بات سے وہ کیوں ایمان نہیں لائیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا ایمان؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ تو اوپر کے عالم کو دیکھتے ہیں، غیب ان کے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ پھر آپ کے صحابہ کا ایمان؟ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہ لاؤ جبکہ تمہارے سامنے وحی اترتی تم اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھتے ہو۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے کہ اس کا ایمان عجب ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا جو میرے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد آئیں گے، ان کا ایمان جو ہے وہ قابل تعجب ہے، اور فرمایا وہ میرے بھائی ہوں گے۔ یہ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ نے اس کی وجہ بتلا دی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے نہ معجزات کو دیکھا، نہ نزول وحی کو دیکھا، نہ نبی کی زندگی کو دیکھا، پھر بھی یقین کر رہے ہیں کہ نبی آئے تھے، پھر بھی یقین کر رہے ہیں کہ نبی کی اطلاعات صحیح تھی، پھر بھی یقین کر رہے ہیں کہ معجزات ہوئے تھے۔ یہ ہے ایمان اعجب۔ لیکن یہاں دھوکہ مت کھا جائے، یہ اعجب کا لفظ ہے، یوں نہیں کہا جائے گا قیمتی یا قوی، یہ لفظ نہیں ہے۔ ایمان قیمتی وہ ہے کہ جو قوی ہو، اور ایمان قوی اور مضبوط ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا، جو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو ایمان حاصل ہوا تھا، جو امت میں اتنا قوی ایمان کسی کو مل نہیں سکتا، چاہے کہ اس کسی کو بتاؤ محاورے کے میں عرض کروں، کسی کو عمر نوح کیوں نہ مل جائے اور وہ ساری عمر عبادتوں میں کیوں نہ لگا دے، لیکن اس کا ایمان قوی اتنا ہو ہی نہیں سکتا جتنا ایک صحابی کا، کیونکہ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا۔ ایک ہے ایمان کا اقوا ہونا اور قیمتی ہونا، اور ایک ہے ایمان کا عاجب ہونا، قابل تعجب۔ قابل تعجب ان کا ایمان ہے۔ تو بات وہی ہے کہ ایمان کہتے ہیں دراصل
کسی کی اطلاع پر اس علم کو حاصل کرنا کہ جو علم اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتا. اسی واسطے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا آیا؟ ہدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب جو ہے جس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے واسطے. کون ہے متقین؟ پہلے لفظ لائیں الذین یؤمنون بالغیب. وہ ہیں متقین کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ پہلا وصف ہے متقین کا. تو ایمان دراصل غیب کے یقین کا نام ہے. اس واسطے ایمان اسی وقت تک ایمان کہلائے گا جب تک غیب غیب ہے، اور جب غیب نہ رہا اس وقت اس کو ایمان نہیں کہیں گے. یقین کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن ایمان نہیں کہیں گے. جب موت کے فرشتے سامنے آ گئے اور وہ اپنی کارگزاری میں مشغول ہو گئے جان کے نکالنے میں، اب جو ہے غیب نہ رہا، اب وہ عالم غیب سامنے آ گیا. اور یہ دنیا جو ہے وہ غیب میں چلی جا رہی. جو عالم شہود تھا